أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سورہ ہجر کی آیت نمبر 30 یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور اسے پیچھے سے ہم سلسلہ کلام کے لیے میں لے رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. تشریح اس کی گزر چکی ہے پچھلی مرتبہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں انسان کو مڈ کیچڑ اس سے اور پھر اس کے بعد جو مٹی سوکھی بھی ہوتی ہے اس سے ان سے میں اور گرم کرنے کے بعد جو سوکھ جاتی ہے جس میں سے ٹھن ٹھن آواز آتی ہے، میں ان دو چیزوں سے میں پیدا کرنے والا ہوں، یہ نام لیے. اور میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، سائنٹیفک تشریح اس کی کہ ان میں کیا کیا عناصر ہوتے ہیں، کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یہ نام لیے تھے اس دور کے اعتبار سے. اور آج کی نالج جو ہماری ہے اس کی بنیاد پر اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین کے اس میں آرگینک ایلیمنٹس بھی ہیں اور ان آرگینک ایلیمنٹس بھی ہیں انسان کی فارمیشن میں، جس سے انسان کو پیدا کیا انسانی جسم کی فارمیشن میں. اور پھر جب میں اس کو بالکل صحیح اس کی باڈی جو ہے جب میں اس کو میں صحیح بنا لوں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، اور اس میں پھر اپنی روح میں سے میں پھونک دوں، یعنی جب اس کے ساتھ میں پھر وہ کنیکشن آئے جو روح کا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد سے وہ انسان ہوتا ہے. اس سے پہلے تک وہ انسان نہیں ہوتا. فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب کو اس کے آگے سجدے میں گرنا ہے. تشریح اس کی بھی گزر چکی تھی، روح پھونکنے کا بھی، اور اس سے کیا کیا غلط فہمیاں ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے معاملے میں، یہ بھی گزری تشریح پہلے. اور سجدے کے سلسلے میں بھی شاید بات ہو چکی پہلے کہ سجدہ ہمیشہ ایک مطلب نہیں ہوتا. جو ہمارے عام تصور یہ ہو گیا جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، بس اسی کو سجدہ کہتے ہیں. اس لیے اس غلط فہمی کی وجہ سے طرح طرح کی دقتیں آئیں لوگوں کو ایکسپلین کرنے میں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر کیوں کہا اس سے کہ آدم کو سجدہ کرو؟ ملائکہ سے کہا، ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جبکہ تو جائز ہی نہیں اللہ کے سوا. تو سجدے کا مطلب ہم لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں نماز میں سر جھکانا، کسی کے بندے بن جانا. سجدے کا مطلب مثال میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اس قرآن میں ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تارے بھی سجدے کرتے ہیں، پیڑ بھی سجدے کر رہا ہے. ان کی سجدے کا مطلب یہی نہیں کہ پیشانی زمین پہ آ کے لگ جائے، حکم کی تعمیل میں لگے. میں سر جھکا دیا، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ سر تسلیم خم کر دیا، سر جھکا دیا، یعنی جو حکم ہے اس کی سرنڈر کر دیا. یہ سجدے کا اصل مفہوم ہے. اس کی ایک سمبولک فارم نماز کے اندر سر کو زمین پر ٹکانا ہے. تو ان سب سے یہ کہا تھا فرشتوں سے، ملائکہ سے، کہ تمہیں یہ انسان جب انسان ہو جائے، وہ اس کی فارمیشن ہو جائے، تو تمہیں سجدہ کرنا ہے. اور سجدہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں اس کے پروگرام میں کسی طرح کی اڑچن نہیں ڈالنی، رکاوٹ نہیں ڈالنی جو کچھ وہ کرنا چاہے، اس لیے کہ وہ با اختیار مخلوق ہوگا. ایک ایسی مخلوق، ایک ایسی سرشٹی جس سے چوائس ہوگی. فرشتوں کو چوائس نہیں ہے، انسان اور جنات کے علاوہ دوسری کسی مخلوق کے پاس چوائس نہیں ہے. وہ جو کچھ کرنا چاہے، برا کرنا چاہے، تو تمہارے تحت، تمہارے انڈر میں جو شعبے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، تم وہ جو کرنا چاہے اس کی مدد میں لگا رہنے دینا. تباہی کرنا چاہے، تباہی پھیلانا چاہے، تو انہی دریوں کو تو استعمال کرے گا جو فرشتوں کے کنٹرول میں ہے.
نیچر میں الگ الگ ڈپارٹمنٹس جو ہیں، الگ الگ شعبے، وہ فرشتوں کے کنٹرول میں ہیں. اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ انہیں استعمال کرتے ہیں. انسان غلط کرنا چاہے، تباہی پھیلانا چاہے، فساد پھیلانا چاہے تو تمہارے ڈپارٹمنٹ سے رکاوٹ نہیں پہنچی کرنے دو گے، اس میں بھی کوآپریٹ کرو گے. اور انسان سکاراتمک کام کرے، انسان تعمیری کام کرے تو اس میں بھی تمہاری طرف سے رکاوٹ نہیں ہو. نیچر کی جتنی فورسز ہیں وہ انسان جو کچھ چاہے انہیں اپنے طریقے سے استعمال کر سکے گا، یہ اس کی مرضی کی بات ہوگی. روزی کا سامان اللہ نے بھیجا، جتنے جاندار پیدا کیے سب کی روزی اتار دی. اب اس میں قبضہ کچھ تھوڑے سے لوگ کر لیتے ہیں، باقی ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے تک کو بھی نہیں ہوتا. بہت بڑی تعداد ایسی ہو جاتی ہے. اب روزی کا انتظام حضرت میکائیل کے ذمے ہے. اپنی مرضی سے وہ کسی کا روک نہیں سکتے، وہ کسی کی بڑھا نہیں سکتے. انسان نیچر کی فورسز کا استعمال کرتا ہے اور اس کے چاروں طرف جو چیزیں ان کا استعمال کر کے ان میں سے کچھ لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ میں دوسروں کی روزی پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں. اگر حضرت میکائیل کو یہ آرڈر ہو کہ ایسا نہیں ہونے دو گے، سب کو جن جن کے لیے جتنی روزی اتاری اتنی ان کو پہنچے گی، تو سب کو ویسے ہی پہنچتی. کوئی یہاں پر بھوکا نہیں رہتا دنیا میں. لیکن ان کو حکم یہ ہے کہ انسان کو کرنے دینا، انسان کو اختیار دیا گیا، یہی اس کا ٹیسٹ ہے. یہ سجدے کا مفہوم ہے. ان سے فرشتوں سے یہ کہا گیا جب، تو وہ سب سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر گئے کا مطلب سب نے سرنڈر کر دیا، سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کا حکم ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے ملائکہ، سارے فرشتے انہوں نے سجدہ کیا، سب کے سب، اجمعون اجتماعی طور پر جتنے تھے. یعنی اب نیچر کی جتنی بھی فورسز ہوں گی وہ انسان انہیں استعمال کرے گا تو انسان کی مرضی کے مطابق کام کریں گے، چاہے انسان کی نیت اچھی ہو چاہے بری ہو، دونوں طریقے سے اس کی مرضی کے مطابق کام کریں گے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہاں لفظ اللہ سے کبھی کبھی بعض لوگوں کو، مجھے بھی بہت عرصے کنفیوژن رہا اور اب تک بہت سے قرآن کی تفسیر کرنے والوں کو آج تک کنفیوژن ہے. اللہ مانے سوائے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پوری ایک بڑی جماعت کا نام لیتے ہیں، سب نے کیا سوائے اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ان میں ہی تھا جس میں سے ایک نے نہیں مانا. حکم دیا فرشتوں کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو الفاظ سے ایسا شبہ ہوتا ہے کہ ابلیس بھی انہی فرشتوں میں سے تھا، ملائکہ میں سے تھا. قرآن یہ لفظ اللہ صرف سوائے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ اور دوسرے معنوں میں بھی آیا ہے، جیسے لیکن، مگر، ان سب معنوں میں بھی آیا ہے. لست علیہم بمسیطر، تم ان پر کوئی حوالے دار، داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. الا من تولی و کفر، اگر سوائے ان کے کہ جو پیٹ پھیرے اور کفر کرے، اس کا مطلب ان کے اوپر تم داروغہ بنا کر بھیجے گئے. اگر سوائے ہم مانے کریں، ہر جگہ اس کی قرآن رد کرتا ہے کہ نہیں، تم زور زبردستی کرنے والے نہیں ہو، دین میں زبردستی نہیں، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے. تو اب یہ تو خالی نیک لوگوں کی بات ہو گئی. پھر اگر یہاں سوائے مانے ہو تو تم ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرنے والے، پیٹ پھیرنے والے، یعنی ان کے لیے داروغہ بنا کر بھیجے گئے ہو. صرف نیک لوگوں پہ داروغہ گیری مت کرنا، جو برے ہیں ان پر زور زبردستی کرنا، یہ تو قرآن کے معنوں کے خلاف ہے. قرآن نے بہت تفصیل سے بار بار جو کہا ہے کہ ہم چاہتے تو سبھی ایمان والے ہوتے زمین پر.
تو کیا اب تم کرو گے زبردستی؟ تو ہم خود ہی کر دیتے. اللہ کے معنی سوائے نہیں ہے وہاں اس آیت کے اندر. اور اکثریت نے جہاں ترجمہ کیا ہے وہاں سوائے لکھا بھی نہیں، لیکن اس جگہ بعد میں لکھا سوائے، لیکن اکثریت نے وہاں تم ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، لیکن جو لوگ کفر کریں فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ ان کو سخت سزا دے گا. تمہارا مطلب نہیں ہے اس سے کوئی، تمہاری زبردستی نہیں، بلکہ اللہ کی سزا ملے گی. تو اللہ کا مطلب وہاں لیکن مگر. تو ایسی یہاں اللہ جو ہے وہ سوائے کے معنوں میں نہیں ہے. اس سے یہ شبہ ہو جاتا ہے سب فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ، تو ایسا لگتا ہے کہ ابلیس جیسے انہی میں تھا. سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے، یہ سوائے لفظ یہاں اردو میں ترجمے میں لکھا ہوا ہے غلط ہے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اور یہاں بھی ایک حصہ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے بیان کہ اسے آپ اپنی انٹیلیجنس سے فل ان دی بلینکس کو پر کر لیں. یہ بہت جگہ ہے قرآن شریف میں کہ باقی حصہ آپ پر کر لیں اسے سمجھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا. یہ چھپا ہوا ہے کہ ابلیس کو بھی حکم دیا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا. اللہ ابلیس، اس میں یہ بریکٹ لگا لیں کہ اور ابلیس کو بھی حکم دیا لیکن اس نے انکار کر دیا. اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس کی بات ہو کہ سب اکٹھے ہیں فرشتے اور ایک ابلیس ہے، ہو بھی سکتا ہے، تو ضروری بھی نہیں ہے. فرشتوں سے کہا کہ تمہیں اس کی خواہشات کو پوری کرنے دینا، یہ خواہشات اپنی پوری کرنے دے تو اس میں روڑے مت اٹکانا، تمہاری فورسز اس کے لیے کام کریں گی. اور ابلیس سے بھی یہی کہا تھا، ضروری نہیں کہ ایک ہی موقع کی بات ہو. ابلیس سے کہا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، اس نے منع کر دیا. تو پھر یہ اللہ کے صرف لفظ جو ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں، اور قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر یہ سوائے سے الگ معنوں میں بھی ہے، تو پھر وہ جو ذہن میں الجھنیں بہت سی مرفع ہو جاتی ہیں. کہا تو جا رہا تھا فرشتوں سے، تو یہ کیسا ہے کہ پھر وہاں پہ ابلیس کیسے تھا وہاں پر، جو اس لیے ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا. قرآن شریف میں کئی جگہ اس صورت میں بھی ہے، آگے کئی جگہ ہے کہ تجھے کیا ہو گیا تھا کہ جب تجھے حکم دیا گیا تھا تو تم نے سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے روکا تمہیں؟ سورہ طٰہٰ میں کہ تجھے جب حکم دیا گیا تھا کہ تو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ یعنی اسے بھی حکم دیا گیا تھا. اور پھر میں دوہرا دوں اس بات کو کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی موقع پہ پھر وہ موجود ہو، سارے ملائکہ موجود ہو. ایک حکم دیا گیا، انہیں حکم دیا گیا ابلیس کو بھی کہ تمہیں بھی ایسا کرنا ہے. الگ الگ موقعوں کی بات ہو سکتی ہے. ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سرنڈر کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. یہ لفظ ابلیس کے لٹرل میننگ ہے، لفظی معنی جو ڈکشنری میں ہے، اس کا مادہ ہے بے لام سین. اس کے معنی نا امیدی، مایوس ہو جانا. ابلیس وہ جو مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا. یا بیچ میں تو ایک سوال اٹھایا تھا کہ اپنی انا کا، لیکن جب اللہ کی ناراضگی آئی تو اللہ کی رحمت سے وہ مایوس تھا کہ وہ معاف کر دے گا، توبہ کر لے. اس سے معلوم ہوا کہ توبہ اگر مایوسی ہو تب بھی انسان توبہ نہیں کرتا ہے. اگر مایوس ہو جائے رحمت سے، رحمت کی اللہ کی جو امید ہوتی ہے وہی توبہ کرواتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ نہیں، بیکار. ہم نے اتنی دعائیں مانگی، فلاں کے لیے اتنی محبت کرتے تھے، وہ دعائیں انہیں بچا نہیں سکی. کوئی اللہ کی رحمت سے جو مایوسی ہے وہ کفر پر لے جاتی ہے.
تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مایوسی بھی کفر ہے. تو مایوسی کفر تک لے جاتی ہے, اور کفر ہوا ہی اگر اس لیے کہ اس کی مصلحتیں ہیں. بہت سی جگہوں پہ جو تمہیں برا لگ رہا ہے تمہارے لیے اچھا ہو سکتا ہے نہ ہو اچھا دنیا میں. یہ اس کی اپنی مصلحتیں ہیں. بہت سے موقعوں میں تمہارے لیے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. لیکن مایوسی کا مطلب یہ سمجھنا کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور جب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں رہا. تو جو کوئی چیز نہیں رہا تو پھر یہ خدا کا انکار ہے, وہ انکار پر بات آ جاتی ہے. تو ابلیس کے معنی ہے مایوس ہو جانے والا. اب دیکھیے دو لفظ آئے ہیں قرآن میں, ابلیس اور شیطان. قرآن شریف میں 11 جگہ ابلیس لفظ آیا. یہ سارا کا یہ جہاں جہاں لفظ ابلیس آیا وہ صرف ان آیتوں میں جہاں اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے. تو اللہ کی ریلیشن شپ میں ہر جگہ ابلیس آیا. وہ 11 جگہوں پہ یہی موقع ہے کہ اس سے کہا تھا اور اس نے منع کر دیا اور اللہ نے اسے دھتکارا تھا. ان سب جگہوں پہ لفظ ابلیس آیا. اس کے بعد جب انسانوں کی ریلیشن شپ میں جہاں جہاں بھی آیا, بہکانے کا معاملہ, وہاں سب جگہ شیطان آیا, وہاں کہیں ابلیس نہیں آیا. شیطان لفظ جو ہے وہ 80 جگہ آیا قرآن شریف میں. 70 جگہ شیطان آیا, شیطان ہے شیطان, اور پھر شیاطین لفظ آیا 18 جگہ شیاطین. تو یہ شیطان اور شیاطین یہ سب انسانوں سے, جب انسانوں کو بہکانے کی جہاں پہ بات ہو رہی وہاں لفظ شیطان چل رہا ہے. اور جب اللہ سے مایوسی کی جہاں پر بس صرف اس وقت جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا تھا, بس وہاں ابلیس ہے. وہ 11 کی 11 جگہ پہ, باقی کسی جگہ پھر ابلیس نہیں آیا کہ ابلیس تمہیں بہکاتا ہے. تو ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید اور ہو جانے والا, نراش بالکل ہو جانے والا. اور شیطان کے معنی سرکش, باغی. اب یہ جو میں نے مثال میں رکھی آیت سورہ کہف کی آیت ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ابھی یہاں پہ بھی وہی ذکر ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ کیا سوائے, لیکن ابلیس نے نہیں کیا. کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, فرشتوں میں سے نہیں تھا. ففسق عن امر ربی, اپنے رب کے حکم سے نکل گیا وہ. اب کیا تم انہیں اپنا دوست اور مددگار اور سرپرست بناؤ گے, ابلیس کو اور ابلیس کی نسل کو؟ اس کا مطلب ابلیس کی نسل ہے, آگے کہیں نام ابلیس نہیں آ رہا. تو اور ابلیس کی نسل بھی ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا, اسی آیت کا. ابلیس نے نہیں کیا تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ اپنا دوست, اپنا متر بناؤ گے, اپنا سرکشک بناؤ گے. تو ابلیس کی نسل بھی ہے, ضروریت بھی ہے, لیکن کہیں ابلیس نام نہیں آ رہا اس کے آگے, اس واقعے کے آگے. یہ آیا جو آگے پھر وہ آیا فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. وہی دیکھیے, یہ بالکل شروع کی بات ہے سورہ بقرہ میں, جہاں ابلیس نے انکار کیا. اس کے بعد آدم سے کہا کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم جاؤ تم اور تمہاری پتنی زوجہ جاؤ جنت میں رہو. اب اس کے بعد پھر یہ بات آئی ہے فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, شیطان نے ان کو اس حالت سے نکلوا دیا. اب ابلیس لفظ نہیں آ رہا, شیطان نے نکلوا دیا. دوسری جگہوں پہ شیطان نے وسوسہ ڈالا, ان کے ذہن کے اندر برے خیالات بھیجے, شیطان نے کیا, لفظ ابلیس ہٹ گیا. شیطان کے معنی سرکش, ضدی, ہٹ دھرم. تو اصل میں تو وہی ہے. وہاں اس نے کہا, اجازت لی کہ میں بہکاؤں گا, آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجیے. کہا تمہیں ہے اجازت. تو اب اس نے بہکایا, شروع کی بات ہے, اب کوئی دوسرا نہیں آ رہا ہے. یہاں لفظ شیطان آ گیا. اصل میں یہ نہ ابلیس کوئی اس کا اپنا نام ہے, نہ شیطان کوئی اپنا نام ہے. دونوں ایٹریبیوٹس ہیں, صفات ہیں, گن ہیں.
اسے گڑ کے نام سے پکارا ہے، اسے ابلیس کہا وہاں۔ اب جب وہ بغاوت پر آ گیا اور اس نے شروع بھی کر دی بغاوت، تو اب وہ شیطان ہے۔ جب کوئی مایوس ہوتا ہے، یہ سائیکالوجی، منووگیان یا علم نفسیات نے یہ بتایا ہمیں کہ مایوسی لے جاتی ہے کئی ایکسٹریمز کے اوپر۔ کوئی بہت نراش ہو گیا تو پھر اس کی جو پرتکریا ہوتی ہے، اس کا جو رد عمل ہوتا ہے نراشا کا، اس کا ریئیکشن، اس کے نتیجے میں کئی طرح سے انسان ریئیکٹ کرتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو سزا دینے لگتا ہے، ساری ایفرٹس ختم کر دی، ساری کوششیں ختم کر دی، نراش ہو گئے، مایوس ہو گئے تھے، اور پھر اس کی ایکسٹریم یہ آتی ہے کہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ یہ نراشا کی یا مایوسی کی آخری حد ہے، یہ اپنے آپ کو غصہ اپنے اوپر اتارنے لگتا ہے۔ آتا غصہ ہی ہے نراشا کے بعد، نا امیدی کے بعد ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ جب وہ غصہ اپنے اوپر نکلتا ہے تو سارے کام کاج چھوڑ دیتا ہے، جیسے اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے جیسے، اور اپنے آپ کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تباہی کی آخری لمٹ سوسائڈ ہے، خودکشی کرے۔ کبھی وہ غصہ دوسروں پر اتارتا ہے، یہ غصہ جگہ جگہ نکلتا ہے۔ غصہ جب دوسروں پہ نکلتا ہے تو کبھی آتنکوادی بنتا ہے، دہشت گرد، کبھی سیڈسٹ بنتا ہے، دوسروں کو دکھ پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں مزہ آ رہا ہے، نقصان پہنچانے والا لوگوں کو بن جاتا ہے۔ یہ غصہ دوسروں پر نکلتا ہے، اور یہی غصہ جو ہے وہ اصل میں اسے بھی اپنے ہی پر نکالنا کہیں، لیکن سامنے سے اسے نہیں محسوس ہوتا، یہی غصہ وہ اپنے پیدا کرنے والے پہ ظاہر کرتا ہے، تو پھر اس کا منکر ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانتا ہے، منکر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں تو کروں گا خلاف، ہے بات یہی ہے، لیکن ہو جائے جہنم، مجھے تو یہی کرنا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو کبھی کبھی یہ غصہ اپنے مالک پر نکلتا ہے، اور یہ تینوں راستے اپنی تباہی کے۔ تو یہ سارا سائیکالوجیکل یہ پورا پروسیس جو ہے، یہ اللہ نے ابلیس اور شیطان کے لفظ سے دیا ہے کہ جب وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہے، اس نے حکم دیا اور ایک غلطی ہوئی وہاں پر اپنے تکبر کی وجہ سے، تو جب اللہ نے اسے نکالا تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے دیجیے مہلت، میں یہ بھی کر کے دکھا دوں گا۔ یہ بجائے اس کے کہ اس کی رحمت کی امید رکھتا اور معافی مانگتا، نے کہا کہ اب تو نکال دیا گیا، تو یہ مایوس تھا۔ اب یہ مایوسی کی وجہ سے وہاں پر تو سامنے تو نہیں بھڑک سکتا، تو وہاں تو خالی پرمیشن ہی لی، اور پرمیشن لینے کے بعد اب اس نے اپنا غصہ نکالنا شروع کیا۔ تو وہ غصہ جو نکلنا شروع ہوا، یہاں سے وہ شیطان ہے۔ یہ صفت ہے، ان دو لفظوں کے اندر یہ پورا پروسیس علم نفسیات کا بتایا کہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر نراشا، مایوسی، یہ تباہی لاتی ہی لاتی ہے۔ لیکن اللہ نے تو کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دینا جو اپنی جانوں پر بڑی زیادتی کر بیٹھے، خود اپنے اوپر بڑی زیادتی کر چکے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی نراش کبھی نہیں ہو۔ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنے اوپر بڑا زیادتی کر چکے، خود اپنے اوپر بڑا ظلم انہوں نے کر لیا، اپنی ایکشن سے، اپنے ڈیسیشن سے، اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو بالکل ہی تباہ سے کر بیٹھے، وہ بھی اس اسٹیج پہ جا کے بھی مایوس نہیں ہو، وہاں سے بھی پلٹ جائے، پھر بھی امید ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کو چاہے تو سب کے معاف کر دے گناہ، تو اس کی مصلحت ہے کہ کس کو کرے گا کس کو نہیں کرے گا، اس کے رول بھی بتا دیے، لیکن ہمیشہ کر سکتا ہے معاف،
سب کو اکٹھا معاف کر سکتا ہے اگر سب معافی طلبگار ہوں معافی کے. لیکن معافی ملتی مانگنے سے. جو معافی نہیں مانگے اسے معافی نہیں ملتی. انسانوں میں بھی آپ جا کے کہیں گے بھائی چھوڑو نا معاف کر دو ایسے، کہیں گے آپ کہیں چلے جا رہے ہیں، یہ تو کہتا نہیں سوری. معافی مانگنے سے ملتی ہے. ضروری نہیں کہ زبان سے مانگی جائے، ایکشن سے، کہ ہاں یہ دل میں اس کے جذبات ہیں معافی مانگنے کے، دل میں اس کے شرمندگی ہے، تو معاف کرنے والا معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا. اور کوئی اگلا رہے تو معاف کہاں سے کرے گا؟ سامنے سے سوری کہہ رہے ہیں، اندر سے گڑبڑے تو انسان تو پہچانتا نہیں. اگر پتہ چل جائے کہ سامنے سے سوری کہہ رہے ہیں اور اندر سے پلاننگ کر رہا ہے کہ گالیاں دے رہا ہے اندر سے، تب بھی معاف نہیں کرے گا کوئی. یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی منہ پر کہہ رہا ہے. تو معاف سب کو کر سکتا ہے اور گناہوں کو سب کے کور کر سکتا ہے اور ڈھک سکتا ہے. کہا کہ کوئی مایوس نہیں ہو. یہ ابلیس ہے جس نے منع کیا. اور میں نے یہ بتایا کہ ابلیس اور شیطان یہ ایک ہی شخصیت کہہ لیں یا اس کے بعد پھر نسل کہہ لیں. لفظ شیطان یہ آگے اور میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ لفظ شیطان جو ہے وہ ناداہما ربہما علم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اللہ نے کہا دیکھ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلا ہوا. جب ان سے نافرمانی ہوئی، جب حکم کی خلاف ورزی ہو گئی آدم اور حوا سے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی وارننگ نہیں دیتی تھی کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. تو پہلے جو کچھ ہوا تو وہ تو وہاں پہ لفظ ابلیس آیا تھا. منع کیا شیطان سے کہ شیطان یہ واقعی ہے، یہ سرکش جذبات جو ہیں یہ تم سب کا، تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. یہ دیکھیے اسی صورت کے اندر اس سے کہا، جب اس نے منع کیا تو اس سے کہا کہ نکلو یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تم دھتکارے ہوئے ہو، تمہاری یہاں کوئی ویلیو نہیں بچی. اب تمہارے اوپر لعنت، تمہارے دھتکارے ہوئے، تمہاری اب یہاں کوئی ویلیو نہیں بچی. رجیم دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا. اور یہی لفظ شیطان کے ساتھ استعمال ہوا اسی صورت میں، پیچھے گزر آئیے اسی صورت کی آیت نمبر 17، شیطان الرجیم. وہاں تو بات ابلیس سے چل رہی ہے. ہم نے اس کو وہ جو ورم ہول تھے جہاں سے فرشتے اللہ کا پیغام لے کر داخل ہوتے ہیں اس یونیورس میں یا سسٹم میں آتے ہیں، ہم نے اس نظام کو محفوظ کر دیا ہے شیطان الرجیم سے. شیطان جو دھتکارا ہوا ہے بڑبود ہے. ابلیس کے لیے یہاں پر آیا تھا یہ لفظ، ابلیس کے لیے. یہ وہی اوپر سے چل رہا ہے کہ اس سے کہا، ابلیس نے منع کر دیا کہ میں کوآپریٹ نہیں کروں گا انسان کی خواہشوں کے ساتھ. تو یہاں پر کہا کہ اچھا پھر ہٹو، پھر تم دھتکارے میں ہو، اب تم ہماری رحمت سے نکلو، اب تم رحمت سے دور ہو. تو یہاں ابلیس کے لیے لفظ اور اسی صورت کے اندر آ چکا ہے یہاں پہ لفظ شیطان کے ساتھ میں شیطان. تو یہ ابلیس اور شیطان الگ الگ نہیں ہے. فرق میں بتا رہا ہوں کہ ابلیس کیا ہے اور شیطان کیا ہے. ایک ہی شخص، ایک ہی کوئی شخصیت کہہ لیں ہم، ایک ہی اینٹیٹی، اور پھر اس کے ماننے والے یا ان کی نسل. یہ ابلیس ایک صفت تھی، شیطانت جو ہے وہ دوسری صفت ہے. اچھا دیکھیے ابلیسیت کس جگہ آتی ہے اور پھر شیطانت کس جگہ ہے. آگے چلیں ہم. اللہ نے پوچھا کہ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. تو جب یہ پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا ایسا، تو اس نے یہ کہا کہ اس کو ارتھ کے ایلیمنٹ سے بنایا گیا ہے، وہ انفیریئر ہے، کمتر درجے کا ہے مجھ سے. مجھے آپ نے انرجی سے کریٹ کیا ہے، اس لیے میں کوآپریٹ نہیں کر سکتا، مجھ سے انفیریئر ہے. فرشتوں کو بھی انرجی سے کریٹ کیا تھا، نور سے، لائٹ انرجی سے. ان کے فرشتوں کو
کے اندر اختیار رکھا ہی نہیں گیا ہے. ان سے کہا گیا تمہیں کوآپریٹ کرنا ہوگا, بات پوری ہو گئی. یہی ان کا سجدہ تھا, کیا کریں گے؟ شیطان نے منع کیا, ابلیس نے منع کیا. ایک یہ بنیاد, جنم کے آدھار کے اوپر کون سپیریئر ہے کون انفیریئر, یہ قرآن نہیں. آپ بالکل پہلے ابھی انسان زمین پر نہیں آیا, شروعات ہے دنیا کے پہلے انسان کی, کہ چھوٹا بڑا کوئی جنم کے آدھار پر نہیں ہوگا. اس کو بہت بڑی بنیاد بنایا اسلام نے. یہ اور نیکی اور اچھی باتوں کی طرح نہیں ہے, ان کے برابر نہیں ہے, یہ ان سب سے اوپر ہے. آدم کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا کہ کچھ عرصے زمین پر رکھنا ہے, ٹیسٹ لینا ہے. ایک اختیار دینے والی, ایک چوائس والی سرشٹی بنائی, مخلوق ہمیں اسے پیدا کرنا تھا اللہ کو. تو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ اعلان تھا, یا یہ اعلان کا مطلب یہ سب پر کلیئر تھا کہ اب جو مخلوق آ رہی ہے وہ زمین کے لیے ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ اب زمین میں بھیجنے والا ہوں پیچھے ایک دوسری مخلوق. اب جب سجدہ کرنے سے انکار کیا ابلیس نے, تو کہا کہ جاؤ آدم اور حوا تم دونوں, تم اور تمہاری پتنی جا کے جنت میں رہو. بنایا تو زمین کے لیے تھا, اب وہاں کہا کہ اب جا کے وہاں پہ رہو. سب کچھ کرنا, ایک کام نہ کرنا. اسے کہا کہ ایک شجرے کے پاس مت جانا. ان سے غلطی ہو گئی, شیطان نے وسوسہ ڈالا, شیطان نے بہکایا, ان سے غلطی ہو گئی. جیسی غلطی ہوئی انہیں احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ہم تو بہت ظلم کر بیٹھے, ہم دونوں اپنے اوپر, ہم سے بہت بڑھ. اور اگر آپ اس غلطی کو اگر ڈھک نہیں دیں, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور آپ رحمت آپ کی ہمارے ساتھ نہ ہو جائے, وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہمیں تو بڑا گھاٹا ہو جائے گا. شیطان نے نہیں کہا تھا. غلطی ادھر بھی ہوئی, غلطی یہاں پر بھی ہوئی. یہ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اب جاؤ زمین پر. معافی مانگنے کے بعد اللہ کی رحمت کو اور اللہ کے معاف کرنے کے بعد سزا نہیں دی جاتی. کوئی معاف کرنے کے بعد کسی کو سزا نہیں دیتا. تو جب آدم نے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا, تو انہیں سزا کے لیے نہیں بھیجا زمین پر. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, یہ بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کے نتیجے میں انسان زمین پر آیا. پھر بڑے کنفیوژن ہے وہاں, بہت کنفیوژن سے, بڑے کنٹرڈکشنز ہیں, وروڈھابھاس, بڑے تضاد ہیں. خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا, اب یہ گناہ پیدائشی ہو گیا, اوریجنل سن. اب وہ نسل میں جا رہا ہے, گناہ کی نسلوں میں نہیں جاتا. ہر ایک بچہ گناہگار پیدا ہو رہا ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, بائبل میں نہیں ہے کہ ہر بچہ گناہگار پیدا ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ کی زبان میں نہیں, اور کتابیں لکھی ہوئی تو لوگوں نے بات کو بڑھا دیا. حضرت عیسیٰ والے حصے میں نہیں ہیں یہ لوگ. وہاں پر تو یہ ہے کہ بچے کھیل رہے تھے دھول میں, حضرت عیسیٰ نکلے, جیسس کرائسٹ, تو وہ ان کی طرف دوڑے. جو ان کے شیشے تھے حواری, انہوں نے روکنا چاہا تو کہا انہیں, کیونکہ گندے کپڑے تھے, میلے تھے, انہیں روکنا چاہا تو کہا انہیں آنے دو, انہیں مت روکو میرے پاس. میں تم سے سب سچ کہتا ہوں, جب تک تم میں سے ہر ایک ان کی طرح نہیں ہو جائے گا, وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں. یہ تو معصوم کہہ رہے ہیں انہیں, گناہوں سے پاک. نبی کے بعد, حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے اونچے درجے کے لوگ جو تھے وہ تھے وہ جو ان کے شیشے تھے باقی عوام سے کے مقابلے میں. صحابہ تھے ان کے, وہ حضرت عیسیٰ کے. تو نبی کے بعد سب سے اونچا درجہ تھا ان کا, صحابہ کا. تو کہا کہ تم جب تک ان کی طرح نہیں ہو جاؤ گے, بچوں کی طرح, خدا کی بادشاہت میں خدا کی رضا حاصل نہیں کر سکتے. یعنی بچے, تمہارے بچے ان سے اوپر ہیں, ان سے تو پھر بھی کئی قصور و غلطیاں ہو جائیں گی, تو کیا بچے پاک ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ تو بچوں کو پاک کہہ رہے ہیں, بچوں کو گناہگار کب کہہ رہے ہیں؟ جیسس کرائسٹ. یہ عقیدہ بنا لیا, بات کو سینٹ پال نے گڑھا اور آگے چلاؤ کہ گناہ کے نتیجے میں انسان کو زمین پر بھیجا گیا. اوریجنل سن اسے کہتے ہیں, پیدائشی گناہ. اب یہ گناہ ٹرانسفر بھی ہوتا ہے, ہر ایک پیدائشی گناہگار اور ہر ایک پیدا ہی گناہگار ہو رہا ہے. اچھا, حضرت عیسیٰ کو تو چھوڑو, تم نے خدا کا بیٹا بنایا,
یہ حضرت مریم جو ہے ان کو تو خدا کی پتنی نہیں کہتے ہو، تو حضرت مریم بھی گناہگار پیدا ہوئی، پھر تو وہ بھی سینر تھی۔ اور جو چیز ٹرانسفر ہوتی ہے وراثت میں، جیسے کچھ بیماریاں کہ جو ٹرانسفر ہوتی ہیں نسلوں میں، حالانکہ وہ بے احتیاطیاں انہوں نے نہیں کی تھی، بعد والوں نے، پہلے والوں نے کی تھی، لیکن بیماری ان کو بھی پہنچ رہی ہے، تو وہ ماں اور باپ دونوں طرف سے پہنچتی ہے۔ جینیٹیکلی جو چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ پیرنٹس سے پہنچتی ہیں، جیسے ماں سے بھی پہنچتی ہے، باپ سے بھی پہنچتی ہے، خالی باپ سے نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اگر گناہگار پیدا ہوئی تو وہ حضرت مریم میں، حضرت مریم گناہگار پیدا ہوئی تو وہ حضرت عیسیٰ میں بھی گناہ ٹرانسفر ہوگا، کہ ٹرانسفر ہوتا ہے بیماریوں کی طرح گناہ، تو گناہ بے باپ کے تھے، ان کو تو ٹرانسفر ہوا نہیں۔ ماں سے بھی جینیٹیکلی جو کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ماں سے بھی ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کو بھی گناہگار کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اگر بیماریوں کی طرح ٹرانسفر ہو، جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو، تو پھر وہ بھی گناہگار پیدا ہوں گے۔ بہرحال خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اب وہ کہتے ہیں یہ پیدائشی گناہ ایسے معاف ہوا، ویسے تو ہر بچہ گناہگار پیدا ہوا تھا، لیکن یہ گناہ ایسے معاف ہوا کہ اس نے سب کی سزا اپنے اوپر لے لی اور سولی پر چڑھ گیا ہمارے لیے۔ اور یہ قرآن تو کہہ رہا ہے، یہ خود بائبل میں بھی ہے کہ ہر ایک اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا، وہاں پہ بھی پھر وہاں تضاد پیدا ہوتا ہے کہ موت اس نے اپنے اوپر لے لی خدا کے بیٹے نے، تو اب کیوں مرتے لوگ اگر اس نے اپنے اوپر لے لی سب کے گناہوں کے؟ اگر گناہ کی وجہ سے موت آئی تھی زمین کے اوپر، ورنہ ہمیشہ زندہ رہتے وہ۔ حضرت آدم نے غلطی کی، اس کی وجہ سے زمین پہ بھیجے گئے، اب موت آتی، ورنہ موت نہیں آتی تھی، کبھی موت آتی نہیں، گناہ کے نتیجے میں آئی۔ جب وہ پیدائشی گناہ ختم ہو گیا تو اب لوگ کیوں مرتے؟ وہ تو جیسس کرائسٹ لے گئے، حضرت عیسیٰ لے گئے اس گناہ کو، جب لے گئے، اچھا اور لوگوں کو چھوڑیے، کم از کم کرسچنس کو نہیں مرنا چاہیے؟ تو یہ اس زمین کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں کی۔ اور پھر جسے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی، شرمندہ ہوئے، اللہ نے معاف کر دیا، اب زمین پر بھیجا، سزا میں نہیں بھیجا، زمین کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں کیوں روکا بیچ میں؟ یہ پروسیس سارا کیوں ہوا؟ یہ ٹریننگ پیریڈ تھا ان کا۔ کسی بڑے عہدے پر جب بھیجا جاتا ہے، بڑے پد پر، اونچے پد پر، تو بغیر ٹریننگ کے نہیں بھیجا جاتا۔ چپراسی کا تو ہو جاتا ہے اپوائنٹمنٹ، اے ڈی ایم کا نہیں ہوتا، اس کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، پہلے ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹریننگ کے بعد پھر اپنا پد سنبھالتا ہے۔ جب انسان کو کچھ خاص ذمہ داریوں کے ساتھ زمین پر بھیجنا تھا تو کچھ ٹریننگ بھی تھی، وہ ٹریننگ کے کئی حصے ہیں، میں سب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اس ٹریننگ کا یہ بھی حصہ تھا کہ معافی اگر مانگیں گے تو معافی مل سکتی ہے سچے دل سے، لیکن اکڑنے والا جو ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، پھر کوئی نیکی نہیں بچے گی، اگر تکبر کے آگے کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ تکبر نے اللہ کی نافرمانی کرائی، اس نے اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہیں کہا تھا، جانتا ہے وہی آل پاورفل ہے، اور کہا کہ آپ اجازت دیں تو کر سکتا ہوں، مجھے دے دیجیے اجازت بہکانے کی، اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اس کے لیے پرمیشن لی، اسے تو بڑا ہی مانتا ہے کہ پاورفل تو یہی ہے، اپنے آپ کو بڑا آدم سے کہا تھا، انسان سے بڑا کہا تھا، اپنے آپ کو خدا سے بڑا نہیں بنایا تھا۔ یہ ٹریننگ کا بہت بڑا پارٹ تھا یہ، کہ جنم کے آدھار پہ تم کہیں کسی کے پیدائش کی بنیاد پر تم میں سے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوگا، اور اس پر اگر جمے گا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ باقی جتنی غلطیاں گناہ ہیں وہ سب ایک طرف، اور یہ تکبر آ گیا، تکبر آ گیا، اہنکار آ گیا، اس کی معافی نہیں ہے۔ بڑا بننا دوسروں سے، انسان سے بڑا کہا تھا اس نے، آپ اس کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا، باقی آپ جو حکم دیں، یہ چھوٹا ہے مجھ سے، جنم سے چھوٹا ہے، اور آپ جو بھی حکم دیں ہمیشہ مانتا رہو، اب بھی مانوں گا۔ تمہیں یہ اہنکار جو ہے اور یہ تکبر، اس کی معافی نہیں ہے۔ ایک ٹریننگ یہ تھی۔
یہ بھی دنیا میں آنے سے پہلے کا حصہ جسے بنیادوں میں رکھا ہے قرآن، اور کہیں دوسرے گناہوں کا ذکر نہیں ہو رہا جن سے یہاں روکا گیا ہے. یہ بڑی بنیاد ہے سب سے اوپر، تکبر، اہنکار. اور ایک دوسرا لیسن اس کے اندر جو وہاں یہ ساری جو ٹریننگ وہاں کی تھی کہ علم، گیان، عبادتیں، تپسیائیں سب اہنکار سے زیرو ہو جاتی ہیں، سب تکبر سے ختم ہو جاتی. اور ایک تیسری بات کہ ابلیسیت کے مقام پر پہنچتے ہوئے یہ جو زیادہ علم والے ہوتے ہیں اور زیادہ عبادتوں والے ہوتے ہیں اور ان کو اس کا گھمنڈ ہو جاتا ہے. ابلیس کے مقام پہ وہی پہنچتے، عوام نہیں پہنچتے، عام لوگ نہیں پہنچتے ہیں. اہنکار تو اسی کو ہوگا جو کچھ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کچھ ہے میرے پاس، جو یہ کچھ نہیں پہنچ، میرے پاس کچھ نہیں، اس کو اہنکار کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو گرو جی بتاتے ہیں جو کچھ، مجھے پتا نہیں کچھ. گرو جی کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں، میرے آگے نتمستک ہو، میری پوجا کرو. اہنکار، تکبر ہوتا تبھی ہے جب کوئی سمجھتا ہے کچھ ہے میرے پاس، میں بڑا ہوں، تب وہ بڑائی کا جذبہ آ رہا ہے. تو ابلیسیت کا مقام آتا وہیں پر ہے کہ جہاں علم بڑھ جاتا ہے اور جہاں اس کے اپنے خیال میں کوئی عبادتیں جسے یہ کہتے ہیں تپسیاں یہ بڑھ جاتی ہیں، وہی اس کے بعد ابلیسیت کا مقام آتا ہے. یعنی جتنا آگے گیا وہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے، اتنے زیادہ احتیاط کی بات ہوئی. لیکن جتنی اونچائی سے گرتا ہے، چوٹی پہ پہنچ گیا، چوٹی سے گرے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. کسی نیچی جگہ سے گر گیا تو چھوٹی موٹی چوٹ آئی. یہ اونچے مقام سے گرنا ہے ابلیسیت. یہ ٹریننگ کا حصہ تھا جو شروع میں تھا. کہا کہ اس نے کہا کہ یہ جنم کے آدھار پر مجھ سے چھوٹا ہے، میں سپیریئر ہوں، اس کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتا میں. آپ اور کوئی حکم دیتے تو میں مان لیتا. قال فاخرج منها فإنك رجيم، کہا نکلو یہاں سے، اب تم دھتکارے ہوئے ہو. دھتکارے ہوئے کا مطلب تم رحمت سے دور ہو گئے. یعنی دھتکارنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نکل، اب ناپسند یہاں نہیں رک سکتے تم میرے حضور میں. تو حضور سے مطلب کیا ہے؟ میری رحمت سے خارج کر دیا تمہیں. رجیم کا مطلب یہ رحیم جو ہے وہ اس کی رحمت، رحیم کی رحمت سے نکلا ہوا رجیم ہے، رحمت سے نکل گیا. اور رحمت کے علاوہ اللہ کی جب تک رحمت نہ ہو، رحمت کے علاوہ کوئی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی انسان صرف اپنے اعمال، اپنے کرموں کے آدھار کے اوپر جنت میں نہیں جا سکتا. تو اتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، اتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، چاہے جتنا اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی خطا، اس کا ویٹ اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. خالی اللہ کی رحمت ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو ریموو کرتی رہتی ہے، معاف کرتی رہتی ہے، ڈھکتی رہتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو مغفرت کی شان میں بدلتی ہے. تو کہا کوئی نہیں کر سکتا. تو حضرت عائشہ نے ذرا تعجب سے دیکھا ان کی طرف. جب کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا تو ان کا کوئی میں تو آپ بھی آ گئے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ؟ کہا ہاں میں بھی. اللہ کی رحمت ہی سے داخل ہو سکتا ہوں. اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے، مطلب یہ میرا جملہ ہے بات. انہوں نے تو اتنا ہی جواب دیا تھا. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ان کو نبی بنایا، ان کو پیغمبر بنایا، ان کو اپنی رحمت. یہ جتنوں کو نبی ہے ان کا حق نہیں تھا. یہاں جو داستانیں ہمارے یہاں چلتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا. تو ایسا ہوا کہ جیسے یہ پہلے تھے، اگر نہیں ہوتے، تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو لولا کلمہ خلقت الافلاق. اب اس کے جو معنی چلتے ہیں، جو الفاظ بولے جاتے ہیں معنی الگ ہیں. الفاظ چاہے درست ہوئے، اس سے جو معنی نکالتے ہیں وہ سب محبت میں غلو ہے، محبت میں زیادتی ہے. حضرت عیسائیوں نے ہی کیا، اپنے نبی سے بڑی محبت کی. یہودی اپنے نبیوں
کا مرڈر کرتے تھے, انہیں شہید کر دیتے تھے, قتل کرتے تھے. اسی بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ آئے اور ان کے ماننے والوں نے اپنے نبی کو بہت اونچے مقام پر اپنے خدا تک لے گئے. یہ غلو تھا, یہ زیادتی تھی محبت. یہ محبت میں غلو جو ہے یہ پھر اس انتہا پہ لے جاتا ہے جہاں شرک ہو جاتا ہے. اس کے معنی دوسری یہ بھی ہو سکتے ہیں, اگر تو نہ ہوتا تو میں پیدا ہی نہ کرتا کسی کو. مطلب یہ کہ یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر پہلا نہیں ہوگا تو پھر باقی بھی نہیں ہوں گے. تخلیق اول ہے, اس کا مطلب یہ کہ اشارہ یہ کہ پہلی سرشٹی ہو, سرشٹی کے اعتبار سے پہلی سرشٹی نہیں ہوتی تو باقی بھی نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ حق والی بات جو معنوں میں نکالی جاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ پیدا کیا, تمہارے ذریعے کیا, پہلی سرشٹی کے ذریعے کیا, ہماری وجہ سے کیا سب کو پیدا, تو یہ تو اللہ کا درجہ نیچے ہو گیا. اللہ کا ان کی اپنے محبوب بندوں کی خواہشات کو پورا کرنا. اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ان کی رضا ہی نہیں ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ تو ان کی رضا چاہتا ہے, اللہ سے اوپر ہے کوئی درجہ کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے. اللہ نے ان کو خوش کیا, کہا اللہ نے ان کی رضا جگہ جگہ پوری کی. رضا کا مطلب مرضی, تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی رضا کو اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے. ان کی رضا اس کے سوا ہوتی ہی نہیں جو اللہ کی رضا ہے, جو اللہ کی مرضی, جو اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے. تو اس کو یہ معنی دینا اور اس شکل میں لے کر آنا, یہ تو یہ مقام خدائی کے مقام تک پہنچانا, بعض اوقات خدائی کے مقام سے اوپر پہنچا دینا. تو دن رات وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے, دن رات اپنی ان کو یہ لفظ دے دیے کہ مجبور ہیں کہنے کے اوپر روزانہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تحیات میں اپنے کہتے ہیں, مجبور ہیں اس بات کے اوپر, ورنہ یہ کہ ان کا بس چلے تو یہ عبد والا حصہ بندے والا تو نکال کے کہیں خرچ کر پھینک دیں. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے یعنی اللہ کے حکم کے تابع بندے کا مطلب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول, ہاں اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہو گئے. لیکن کسی جگہ نہ برابری ہوگی اور نہ اوپر لے کر جائیں گے, نہ اختیارات میں برابری, نہ اختیارات میں اوپر کر دیا کہ تو یہاں سے اور ان کو کیا, کتنے اور لوگوں کو یہاں پر کہ بس جو انہوں نے کر دیا, جو انہوں نے بول دیا, جو انہوں نے چاہا بس وہ اللہ کرتا رہے گا. تو اللہ کا درجہ تو نیچے ہو گیا. یہ ہے رحیم اور رجیم. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو الفاظ ہیں. رحمت سے نکل جانے کے بعد رجیم. رحیم وہ ہے جو لگاتار مسلسل رہے, اس سے نکل جانے کا حصہ رجیم لگاتار رحمت سے محرومی, یہ ہے دھتکارا ہوا, پھٹکارا ہوا. کہا کہ نکلو, اب تم رحمت سے نکل گئے, اور رحمت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اب تمہارے اوپر لعنت ہے بدلے کے دن تک. تو کہا کہ مجھے مہلت دیجئے بجائے معافی مانگنے کے. یہ فرق تھا, اہنکار جو تھے وہ اس نے معافی نہیں مانگنے دی. وہاں غلطی ہوئی تھی, اہنکار نہیں تھا آدم سے. یہاں کی غلطی جو ہے یہ اہنکار ہے. کہا کہ مجھے مہلت دیجئے الی یوم یبعثون, جس دن سب لوگوں کو پھر اٹھایا جائے گا, اس وقت تک. قال فإنك من المنظرین, کا مہلت دی جاتی ہے. یہ ٹریننگ والا حصہ جس کے لیے روکے گئے تھے, اب اس کے بعد پھر زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ اب تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے جو ہدایت کے فہم یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب جو ہدایت آئے گی, مارگدرشن آئے گا, رسول لے کر آئیں گے جو ہدایت کے رستے پہ چلے گا, اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. اب جاؤ, تھوڑے دنوں کے لیے تمہارے زمین پر ساز و سامان ہے, ابھی کچھ عرصے کے لیے, بس کچھ دنوں کے لیے تمہیں زمین بھیج رہے ہیں, بس زمین پر بھیج رہے ہیں, اس کے بعد پھر تمہیں یہی آنا ہے. اس لیے کہ زمین کے لیے پیدا کیا تھا, اسی مقصد سے پیدا کیا تھا, تو وہاں بھیج رہے ہیں. اس مقصد کے اندر یہ بھی, اگر شیطان نہیں ہوتا, فرض کریے شیطان میں اہنکار نہیں کرتا, بات یہ آتی تھی, اب ٹریننگ کے لیے روکا تھا. ٹریننگ کا ایک پارٹ یہ بھی تھا کہ اب اہنکار کبھی تمہارے اندر نہیں آئے گا, ورنہ یہ ابلیسیت ہو جائے گی. وہ سرنڈر کر دیتا, وہ نہیں کرتا, یا معافی مانگ لیتا, کیا تھا تو ان کی طرح. اب آگے کیا, یہاں پر بہکانا اور یہ اور اچھے پر اچھائی ہوتی خالی. یہ اختیار والا نظام, یہ سب جو چل رہا ہے, یہ کیسے چلتا؟
یہ اللہ کے یہاں بڑے پرموٹیشن اور کمبینیشن ہوتے ہیں. آپ کے سامنے رزلٹ میں ایک چیز آتی، ورنہ جس چیز کو تقدیر کہتے ہیں اس میں یہ کہ اگر یہ نہیں ہو تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. یہ پورے یہ لمٹ لیس، یہ ان لمیٹڈ کمبینیشن ہوتے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی ایک پیش آتا ہے کہ اگر یہ ادھر گیا تو یہ ہو جائے گا، ادھر گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ادھر ہو گیا تو فلاں ملیں گے. یہ سب چیزیں ہیں. اب چوائس اس کی کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس میں سے جو کر رہا ہے اس کے حساب سے جو کمبینیشن طے تھا وہ واقع ہو جاتا ہے. انسان صرف اسے تقدیر سمجھتا ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. اگر یہ نہیں کرتا کچھ اور کرتا تو پھر وہ تقدیر تھی. تو تقدیر میں تو وہ سب چیزیں تھی جو اگر کے ساتھ تھی. اس کی چوائس کی وجہ سے ایک چیز بن گئی جسے انسان کہتا ہے یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، تقدیر تھی. وہ اس کے اپنے کرنے سے ہوا، ورنہ تقدیر کچھ اور ہوتی. یہ ہے تقدیر کا اپنے ہاتھوں بدلنا، تمہارے عمل سے بنے گی. تو یہ وہ بھی تقدیر ہے. اگر کچھ اور کرتے تو وہ پیش آتا، وہ بھی تقدیر، پھر وہ تقدیر تھی. اس میں آزادی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. وہ ریزلٹس کا ایک پورا سلسلہ اگر کے ساتھ تھا، ان لمیٹڈ. اصل میں وہ تقدیر ہے. تو تمہیں تو یہ ایک چیز نظر آتی، تم کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا. تو اللہ کی طرف سے بہت کچھ لکھا ہوا تھا، تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں یہ ملا ہے جسے تم تقدیر کہہ رہے ہو کہ یہ تو پہلے سے طے تھا. اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ ابلیس، اگر ایسا ہوتا کہ ابلیس اہنکار نہیں کرتا یا کچھ غلطی ہوئی تھی تو معافی مانگ لیتا، تو پھر کچھ اور ہوتا، پھر تقدیر وہ ہوتی. تو سیٹ ہوگا بہت، اگر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا. یہاں پر ٹیسٹ رکھنا تھا زمین پر. ایسے نہیں ہوتا، کسی اور طریقے سے ہوتا. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ یہ تو بہکائے گا، یہ تو اہنکار کرے گا، پھر پہلے سے خود ہی طے کر دیا اور خود ہی اسے پھر سزا بھی دے دی ہمیشہ کو. اس کے لیے طے بھی کر دیا تھا، اس نے خود اپنے لیے طے کیا. پھر انسان کے لیے بھی یہاں پر امتحان اور آزمائش کے لیے بہت سے سیٹ ہو سکتے تھے، لیکن ایک یہ پیش آ گیا، اس نے ایسا کر لیا تو بات ہے سلسلہ ایسے چل پڑا. ورنہ کسی اور طریقے سے آتی ہے یہ بات. وہ سیٹ ہمارے سامنے سارے نہیں ہے کہ کس طریقے سے آتی ہے یہاں زمین پر. اب ایسے آئے کہ اس نے اہنکار کیا، اسے نکالا گیا، اس نے کہا مہلت دے دی. کہا تمہیں مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم. دیکھیے پہلے کیا کہا تھا، الی یوم یبعثون. یہ تو اس نے پوچھا تھا، یہ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیجئے جب سب کو اٹھایا جائے گا. کہا کہ مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک کی. ایک ایسا وقت جو معلوم ہے، وہاں تک کی مہلت. بہت سی چیزیں اللہ کے علم ہے، انسان کے علم میں نہیں ہے. اللہ کے لیے معلوم ہے، انسان کے لیے نامعلوم. انسان کا علم بڑھتا رہتا ہے یہاں، تو جتنی چیزیں اس کے لیے نامعلوم ہیں وہ معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں. جتنا اس کا گیان بڑھ رہا ہے اتنی چیزیں اسے زیادہ اور معلوم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک ایسا وقت جو شاید کبھی کیلکولیٹ ہو سکے، اس لیے کہ جہاں جہاں قیامت کے بارے میں سوال ہوا وہ کب ہو، تو کہا کہہ دو اللہ جانتا ہے. یہ کسی جگہ نہیں کہ اللہ کے سوا کبھی کوئی اور نہیں جانے گا. ہو سکتا ہے زمین کا اینڈ کب ہو یہ کبھی انسان کیلکولیٹ کر سکے. تو لفظ استعمال کیا ہے یہاں الی یوم الوقت المعلوم. وہ وقت جو معلوم ہے ابھی اللہ کے علم میں، ہو سکتا ہے کہ بھی انسان کو بھی معلوم ہو سکے. اس وقت تک کے لیے تمہیں مہلت. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. تو اس نے کہا ابلیس نے کہ یہ غوا جو لفظ ہے جس سے اغویتنی بنا کہ تو نے مجھے رستے سے ہٹایا، اللہ سے کہا. یہ لفظ غوا ایک رستے سے ہٹنا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زلہ، زلالت، وہ بھی رستے سے ہٹنا، گمراہی. بلا ضالین، نہ وہ جو بھٹک گئے. تو اور ایک یہ ہے غوا سے بنا ہے جس طور. ان میں فرق یہ ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ما ضل، نہ تو راہ سے بھٹکا، وما غوا، نہ راہ سے بھٹکا. یہ دو لفظ سے الگ.
پرانی ڈکشنریز میں ہے کہ غوا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ضلالت یا ذل، یہ جو بھٹکنا ہے، رستے سے غلط رستے پہ نکل جانا، بھٹکنا، یہ بھٹکنا ہے جہاں معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے، راستہ پتہ نہیں تھا، راستہ ادھر نکل گئے، علم لیا نہیں تھا صحیح، غوا کہ جانتے تھے، جاننے کے بعد غلط رستے پر جانا، یہ جو غلط راستے پہ جانا ہے یہ غوا ہے۔ تو لفظ یہ استعمال کیا اس نے، ابلیس نے، کیا آپ کو پتا تھا اور مجھے آپ نے غلط راستے پہ ڈال دیا۔ اس میں کہ یہ الزام شامل ہے کہ کہا کہ میرے رب، میرے پروردگار، یہ کہہ رہا ہے میرے رب وہاں پر، میرے پروردگار، کہ جیسے آپ نے مجھے غلط راستے پہ ڈال دیا، ارے اپنے عمل سے یہی تو سب کو دھوکہ دیتا ہے تقدیر کا نام لے کر، دنیا والوں کو، یہی اس نے وہاں کہا، یہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہوا اور تم اب بھی معافی مانگ لیتے، یہ سیٹ جو پیش آیا تمہارے عمل کی وجہ سے، ورنہ 50 سیٹ اور لاتعداد سیٹ اور رکھے ہوئے تھے۔ یہ تو آپ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا میرے لیے، آپ کو معلوم تھا اور آپ نے یہ راستہ میرے لیے چن لیا۔ تو یہ بھی شیطانت ہے، تقدیر کے بارے میں ایسا سمجھنا، یہ ابلیس نے کہا تھا، یہ تو آپ نے طے کر دیا میرے لیے۔ اب میں بھی یہ کہ اب میں جانتا ہوں، جان بوجھ کر اس کو غلط راستے پہ لے کر جاؤں گا، اب میں بھی انسان کو جو غلط راستے ہیں ان کو اس کے لیے خوشنما بنا دوں گا، اس کی نظروں میں خوبصورت بنا دوں گا، سندر بنا دوں گا کہ وہ ادھر کو جائیں غلط راستے، اور میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ اب دے چکے نا آپ بولا، اب میں ایسا کروں گا، تو میں ان کے کروں گا، آپ بھی جانتے تھے، آپ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو یہاں سے، اس جگہ سے، اس سے اوپر سے جہاں سے یہ مہلت مانگ رہا ہے، اس جگہ سے کہیں لفظ ابلیس نہیں آیا، ابلیس بس وہیں تک آیا ہے اللہ سے بات چیت میں بھی۔ اب یہ قالا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، یا یہ شیطنت میں بدل چکا ہے، اس جگہ سرکشی آ گئی ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، یہ خود کہا اس نے، تیرے خالص بندے جو ہوں گے، اخلاص جن میں ہوگا، ان کا تو کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ خود قبول کیا کہ ان کا میں کچھ نہیں کر سکوں گا جن کے اندر اخلاص ہوگا۔ جو یہ بہت بڑی چیز ہے اخلاص، بس عمل سامنے سے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے، کس نیت سے ہے، خالص ہو جانا کس نیت سے ہے، کس نیت سے جا رہے ہیں، جو پریکرما کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، کس نیت سے روزے رکھ رہا ہے، کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ کیا کہلائے گا۔ تو یہ نیت ہے اصل چیز۔ کہا کہ یہ اخلاص اگر ہو کہ صرف اللہ کے لیے، تو ورنہ نیکی نہیں ہوئی، چاہے جتنا نیکی کرتے ہو دکھ رہا ہو، نیکی نہیں ہوئی۔ یہ اخلاص اصل چیز ہے، اخلاص آتا ہے تو پھر عمل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں نا دینی جماعتوں کے اندر، ہماری دینی جماعت میں میں کہتے کہ اس نے یہ کیا تو اب میں تو ساتھ ہی نہیں چل سکتا، ارے اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص کی کمی ہے۔ چاہے لوگوں کو نظر آ رہا ہو اخلاص بہت کہ یہ بڑا مخلص ہے، لیکن یہ اخلاص کی کمی ہے۔ اللہ کے لیے کر رہے تھے یا اس کی وجہ سے کر رہے تھے؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے تھے تو تمہارے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ یہ جو انگلیاں اٹھتی ہیں اخلاص کی کمی سے اٹھتی ہیں۔ تم اللہ کے لیے کر رہے تھے تو پھر انگلی دوسرے کی طرف نہیں، اس لیے تو اٹھ سکتی ہے کہ یہ جو غلطی کر رہے ہیں اس کا نقصان ہوگا، اسے روکا جائے، لیکن دلوں میں پھانس آ جائے اس لیے میں یوں کروں گا، اس لیے یہ نہیں آتا میں بھی نہیں آؤں گا۔ یہ سب اخلاص کی کمی کی بات ہوتی ہے، خالص۔ شیطان نے کہا کہ جو خالص ہوں گے، جن کے اندر اخلاص ہوگا، ان کا میں نہیں کر پاؤں گا کچھ۔ یہ جو راستے میں خوشنما بنا دوں گا، یہ کہا تھا نا، بھلے لگیں گے نظروں کو وہ راستے جو صحیح راستے نہیں ہے، گمراہ بھٹکا ہوا راستے کے اوپر وہ چیزیں رکھ دوں گا جو دلچسپیوں کی ہیں، ان کا ادھر وہ جائیں گی، جن کے اندر اخلاص ہوگا، اس لیے کہ ان کی نظر تو خالی اللہ پہ ہوگی نا، تو پھر ان کو یہاں کی چیزیں بھلی محسوس ہی نہیں ہوں گی دوسرے راستوں پہ، جس کی نظر خالص اللہ پر ہو۔ تو یہ اخلاص جو ہے، کہا کہ اس نے خود کہا کہ جو جن کی نظر خالص آپ پر ہوگی
جو وہاں سے چل رہا تھا ہٹے گی تو میں راستے میں رکھ دوں گا دلچسپی کی چیزیں، دوسری وہ چیزیں ڈال دوں گا میں جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے. پھر اللہ نے جواب دیا ہاں یہ ہے صراط، یہ ہے شاہراہ، یہ ہے ہائی وے جو سیدھی جا رہی ہے. کون سی؟ ایک ہی اخلاص والی. یہ جو پیورٹی والی چیز ہے کہ صرف اللہ کے لیے، بس یہی ہے ہائی وے جو سیدھی جائے گی. باقی سب ضلالت ہو، گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، پھر کوئی واپس آ جائے اس ہائی وے پہ نہ آئے تو پھر گیا. باقی ضلالت یعنی بھٹک گیا، رستے نکل گئے دوسرے. اور یہ صراط کہتے ہیں ہائی وے. تو یہ ہے اصلی ہائی وے مستقیم جو سیدھی اللہ تک پہنچ رہی ہے اخلاص والی. اللہ نے کہا کہ ہاں بس ایزی یہی تو ہے کہ اس ہائی وے سے جو جس کی نظریں اس کے اوپر ہوں گی، اس سے نہیں ہٹیں گی، وہ پہنچ جائے گا سیدھا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ہے تیرا زور نہیں چلے گا. پھر بندے انہی کو کہا جن کی نظر مجھ پر ہوگی، میرے کاز پر ہوگی، میری وجہ سے ہوگی، دوسروں کی وجہ سے نہیں. اخلاص جن پر، وہ پھر ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ من اتبعک من الغاوین، یہ بھی یہاں پہ بھی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ ان میں شامل کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو بھی تیری پیچھے چلیں گے، تیرا انسرن کریں گے، من الغاوین، وہ ہوں گے جو جان بوجھ کر بھٹکیں گے. ہائی وے پہ جا رہا ہے اور لیکن نکل گیا تو جان بوجھ کر ہی بھٹک رہا ہے. وہ ہوں گے جو جان بوجھ کر بھٹکنے والے ہیں، راستے سے ہٹ جانے والے ہوں گے. یہ 15-10 منٹ دیر سے آج 5 منٹ زیادہ ہو گیا. ویسے تو 9:10 پہ شروع ہوا تھا، 10:15 ہو گئے. لیکن یہ یہاں تک میں پورا کرنا چاہ رہا تھا. اس کے آگے پھر دوسرا ہے سے ریلیٹڈ ہی بیان ہے، لیکن بات جو ابلیس اور اللہ کے جو یہ چل رہی تھی کہ جیسے دونوں کنورسیشن کی ایک طریقے سے وہ یہاں پر پوری ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے کہا یہاں تک میں پورا اس کو بیچ میں نہیں چھوڑوں. تو ہم 42ویں آیت تک آئے سورہ ہجر کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے.